بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 68 to 70 دیکھیں گے. مزید منافقوں کا کیا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، ان کا یعنی کہ ان کے خطا کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور ان کا جو حال ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ایسا حال کیا ہے. انشاءاللہ تمام ڈیٹیل اس میں دیکھیں گے اور اللہ سے پناہ مانگے ایسے لوگوں کی سنگت میں رہنے سے یا پھر ایسے لوگوں کی جو ہے وہ دوستی میں رہنے سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، ہاں اور کافروں سے بھی. کس بات کا وعدہ ہے؟ جہنم کی آگ کا. ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اور وہی آگ کافی ہے انہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر. اور یہ سب اس لیے کہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا ان کے لیے. یہ سب ان کے لیے پرماننٹ عذاب ہوگا. آیت نمبر 69 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ جو انہیں ہمیشگی کا عذاب ہوگا یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے تھے، اور یہ تو زیادہ شدید تھے قوت میں اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں. ان کا حال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سو انہوں نے مزے اٹھا لیے اپنے حصے کے، تو تم بھی مزے کر لو اپنے حصے کے، جیسے کہ مزے اٹھا لیے ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا جو انہوں نے مزہ اٹھایا. اور تم بھی اسی بحث میں پڑے رہو جس بحث میں وہ سب پڑے ہوئے تھے. اور انجام کیا ہوگا کہ یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. آیت نمبر 70. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ فَالْمُؤْتَفِكَاتِ وَأَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں آئی ان تک خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے تھے، جو ان کے پہلے جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. کون تھے وہ لوگ؟ قوم نوح، قوم عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب مدین بھی. اور الٹی ہوئی آبادیوں کی خبر کیا ان تک نہیں آئی تھی؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح بینات کے ساتھ. سو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرے ان پر. حال کیا تھا ان کا؟ لیکن یہ سب تھے اپنے ہی اوپر ظلم کرتے تھے. انشاءاللہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ کنٹینیو ہے 68 میں بھی، اور 68 اور اگلی کچھ آیتوں میں کنٹینیو وہی ٹاپک چل رہا ہے کہ منافقت کی کیا سمٹمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور وہ سمٹمز اگر کسی کے اندر ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے. دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 67 کی ایک حصہ رہ گیا تھا، ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بے شک یہی منافق جو ہے وہ نافرمان ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفائی کیا کہ وہ نافرمان ہیں، وہ فاسق لوگ ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. پھر یہاں پر دیکھیے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے بھی. کس بات کا وعدہ ہے اللہ کا؟ کہ جہنم کی آگ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور کتنے ٹائم کے لیے؟ خالدین فیہا، کہ وہ سب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر غور طلب بات جو ہے، ایک غور کرنے کی بات آپ دیکھیں کہ اوپر کی آیت میں بھی المنافقین والمنافقات، المنافقین والمنافقات، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر کیا ہے. دیکھیے یعنی پہلے مرد کو لیا ہے دین عورت کو لیا ہے یہاں پر. اچھا آپ دیکھیے کہ اگر سمجھیے کہ یہ نہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک جوڑا جو ہوتا ہے، ایک کپل جو ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ اینڈ وائف، وہ سماج کی بنیاد ہوتے ہیں. معاشرہ ان سے بنتا بھی ہے، ان سے بگڑتا بھی ہے. یہاں دیکھیں آپ کہ اگر ایک گھر میں ایک منافق مرد ہے یا پھر ایمان والی عورت ہے تو بھی چلیے کہ ہوتا کیا ہے، بچے کبھی ماں کو دیکھ کر سدھر کے باپ کو دیکھ کر بگڑے ہوئے ہیں، تو اس کا اپوزٹ کر لے کہ سمجھے کہ عورت منافق ہے اور یعنی کہ مرد اگر ایمان والا ہے تو چلو اچھی عادتیں باپ کی بچے لے لیتے ہیں اور بری عادتیں ماں کی بھی کچھ آ جاتی ہے اور باپ کی اچھی عادتیں لے کر سدھر بھی جاتے ہیں. چلیے یہ ملا جنا کمبینیشن کبھی اچھائی کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر ایک ایمان والے کا جوڑا ایک ایمان والے سے مل جائے تو پھر نور علی نور، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ سورہ نور میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے جو ہے وہ پاک کے لیے پاک جوڑا رکھا ہے اور ناپاک کے لیے ناپاک جوڑا. اب دیکھیے کہ اور اسی طریقے سے منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظلمات علی ظلمات، یعنی گمراہی کے اوپر گمراہی میں انسان چلا جاتا ہے. دیکھیے یہاں مرد کا ذکر پہلے کیا گیا ہے کیونکہ مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ قوام بنایا ہے، اس کو لیڈر بنایا ہے، ٹیک کیرر بنایا ہے. ہاں ایک گھر کا، چاہے وہ باپ کے رول میں، شوہر کے رول میں، کہ بھائی کے رول میں، بیٹے کے رول میں. کیا پتہ چلا کہ اگر گھر کے مردوں میں منافقت ہوگی تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ عورتیں بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ، اللہ اکبر. سوچے ذرا، بہت غور کرنے کی بات ہے. اللہ نے وعدہ لیا ہے ان سے. اوپر دیکھیے، اور یہ وعدہ کیوں اللہ نے لیا؟ اوپر اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ نیکی کے کاموں کے سے باندھ کر رکھتے ہیں، نہ خود نیکی کرتے نہ دوسروں کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ بھلا بیٹھے اللہ کو. یعنی اللہ ہے، اس کی موجودگی کے احساس کو یہ بھلا بیٹھے، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. اور اس کے الٹیمیٹ میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا کیا، اور کفار کو بھی دیکھیے، کفار کو بھی ساتھ میں لے لیا گیا. پیچھے کئی مرتبہ جب یہ ٹاپک نکلتا ہے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ منافقت کا جو شیڈ ہوتا ہے وہ ایمان اور کفر کے بیچ کا شیڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایمان کو وائٹ کلر دیں اینڈ کفر کو آپ بلیک کلر دیں تو بیچ کا ایک شیڈ کون سا ہوتا ہے بتائیں؟ بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ کا شیڈ کیا ہوتا ہے؟ بولیے. گرے شیڈ ہوتا ہے. اچھا گرے میں بھی بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں نا، تھوڑا لائٹ، پھر اس سے ڈارک، پھر اس سے ڈارک، پھر اس سے ڈارک، دین کہیں پراپر گرے ہوتا ہے. بس یہی درجہ آپ منافقت کا رکھ لیں. جس طریقے سے ایمان کے درجات ہوتے ہیں اسی طریقے سے منافقت کے بھی درجات ہوتے ہیں. بندہ ایک دم سے منافقت کی طرف نہیں آتا ہے. کسی کو دیکھیں کہ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے تو کیا جس دن اسے پتا چلا کہ وہ کینسر افیکٹڈ ہے، کیا اسی دن اس کو وہ بیماری لگتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی نہ جانے کب سے وہ کینسر کا کیڑا اس کے جسم میں تھا اور ایک دم سے وہ جب رپورٹ ہوئی اور اس کے بعد اس کو وہ سمٹمز دکھے، دین ایسا. بس یہی چیز رکھ لے آپ منافقت پہ.
منافقت جس دن انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے، پیچھے کچھ سمٹمز جو دیے گئے ہیں، میں بھی جانچوں، آپ بھی جانچیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر، آپ کے اندر یہ سمٹمز اگر ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور ہوتے ہوتے بندہ جب منافقت کو اپنے کہ وہ ریپیئر نہیں کرتا ہے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس شیڈ سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو ایٹ لاسٹ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ دونوں میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سماج کے وہ گروہ ہیں جس سے دین کو نقصان ہوتا ہے، کفار سے زیادہ تو منافقت سے جو ہے وہ دین کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ ان سے کیا ہے؟ جہنم کا، خالدین فیہا، اس سے بھی سخت بات، ہی حسبہم، اللہ اکبر، وہی کافی ہوگی انہیں، انف فار دیم۔ دیکھیے دنیا میں ایک منافق اپنے آپ کے لیے سوچتا ہے حل من مزید، میرے لیے کچھ اور ایکسٹرا ہے کیا، میرے لیے کچھ اور ایکسٹرا ہے کیا، ہے نا، تکاثر کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے منافقت کی کہ ایچ اینڈ ایوری ٹائم وہ صرف اور صرف دنیا کو پیورٹی دیتا ہے، وہ دنیا میں لگانے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے، اور دین میں لگانے کے لیے جب اس کو کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو لگانے کو کہا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی ذات پر اللہ کا دیا ہوا لگانے میں کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے نا، تو ناکام ہے آپ۔ اور اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا لگانا، اس کو آپ کو دکھ لگتا ہے یا آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہاتھ آپ کھینچتی ہے پیچھے، دیٹ مینس یہ منافقت ہے۔ بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سبھی کو ایسے تمام اعمال سے، کیونکہ اس کی بہت بڑی وعید آ رہی ہے آگے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اچھا اوپر اگر ہم کاؤنٹ کریں وہ کہ ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور برے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، 1 2 3 نمبرنگ آپ کریں کہ جو یہ سمٹمز کو فالو کرتا ہے یا اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ملتا کیا ہے اس کو؟ ایک تو نارا جہنم، اس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، دین از خالدین، ہمیشہ اس میں رہے گا، لعنہم اللہ، اللہ اکبر، ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ اور نمبر یہاں پر دیکھیں 7، اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے، ہمیشگی کی عذاب میں وہ رہیں گے۔ سوچے ذرا، کیا بنا اس کا، کیا ملا اس کو، کہاں گیا وہ سارا عیش و آرام جو دنیا کی کہ عیش و آرام لے کر وہ اللہ کی رضا کو امپورٹنس نہیں دیتا تھا، کہاں گیا سارا عیش و آرام؟ سوچے 7 انجام یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں، اور سارے مزے کہاں گئے اس کے؟ یہ ہمیشگی کا جب عذاب اس کو ملے گا تو سارا مزہ بھول جائے گا کہ دنیا میں کیا مزہ اس نے کیا تھا۔ سوچے، میں آج ہمارا سورہ نساء میں ٹاپک چل رہا تھا کلاس میں ہمارے، کیونکہ الحمدللہ کافی کلاسز ہے نا اپنی ایسی تفسیر کی، ترجمانی کی، تو 2 بیچز میں ہمارے جو ہے نا سورہ نساء چل رہا ہے۔ ایک بیچ میں جو آج ٹاپک تھا وہ اسی کا تھا، اس کی اسٹڈی تو میں نے کر لی تھی اور دوپہر میں کلاس نہیں لے پائی میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا انشاءاللہ شام میں تو کلاسز نہیں لوں گی، اور یہ دیکھیں کہ آج یہ ٹاپک پھر ان سے شیئر کیا میں نے کہا کہ دیکھو کتنے سمٹمز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہاں پہ بھی ٹاپک وہی چل رہا تھا۔ پھر میں نے کہا اسٹوڈنٹ سے کہ قرآن از ناٹ اے اسٹوری بک کہ آپ کو سیکوینس میں ساری چیزیں مل جائے گی، چلو بھائی ایک طرف ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا کیا، دین منافقوں کا، دین کافروں کا، دین کہانی ختم۔ نو، اٹس ناٹ این اسٹوری بک، نا اسٹوری بک نہیں ہے یہ کوئی کہ آپ کو بالکل جو ہے وہ ایک دم ساری چیزیں لائن سے مل جائیں گی۔ آپ کو ایک چیز کہیں ملی ہے تو اس کی تفسیر قرآن میں ہی کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر دیتے۔ اگر آپ کسی کی تفسیر نہ بھی پڑھیں نا، قرآن خود اپنی وضاحت کر دیتا ہے، خود ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کہنے لگے کہ واقعی دیکھیے کتنا سمٹمس یہاں بتایا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو کتنی غیب کی بات ہے، حیرت ہوتی ہے سمجھنے کے بعد، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی غیب کی باتیں اپنے بندوں کو سمجھا رہے، تاکہ دنیا میں ہی ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر لے، دنیا میں ہی ہر بندہ سدھر جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت پیور ہو کے خالص ہو کر جائے، تاکہ وہاں ہیپیلی زندگی گزارے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو یہ عذاب مقیم، یہ لعنت، یہ خالدین نار جو ہے، اس سے بچا کر رکھے، آمین یا ربی۔
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا بات ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا جانا، ان لوگوں نے کیوں جو ہے یعنی کہ اللہ کے راستے میں لگانے کو جو کامیابی نہیں سمجھی. اوکے، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ایک جو بات بتائی گئی کہ منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں ایک دوسرے کے جیسے ہوتے. ایک جملہ میں کہوں گی، انشاءاللہ آگے بھی یہ ٹاپک نکلے گا، کہ یاد رکھے ہمیشہ منافق جو ہوتا ہے وہ خیر کا تالا ہوتا ہے اور شر کی چابی ہوتا ہے. اس پر خیر کے ہر وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جس کی طرف سے یہ خیر کی طرف جا سکتا ہے، خیر کا دروازہ بند ہی کر دیتا ہے اپنا. اچھی یہ آیت مجھے اور آپ کو میسج دے رہی 67 68 میں، یہ جہاں جائے گا شر پھیلائے گا، خیر کا دور دور تک اس سے کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے جو ہے یعنی کہ اس کے پاس ہر برائی ہر شر کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے. اس کو بہت آئیڈیاز ہوتے ہیں، برائی کیسے پھیلانا ہے، میں لوگوں میں لڑائی جھگڑے کیسے کرواؤں، میں لوگوں میں شر کیسے پھیلاؤں، یہ بہت آئیڈیاز اس کے پاس ہوتا ہے. اب اس کے پاس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیتوں میں، آیت کنٹینیو ہے، آیت نمبر 69 میں، کہ یہ کس بات پر اتنا کرتے ہیں. یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل مکہ تو کیوں اتنا کرتا ہے، جبکہ اب پہلے کی امت کی بات بتائی جا رہی ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ واکثر اموالا واولادا، کہ تم اتنا اکڑ میں جو لگے ہو نا، تو دیکھو جیسے یہ اسی طریقے کے لوگ ہیں جو تم سے پہلے ہوا کرتے تھے. وہ تو بہت زیادہ تھے تم سے قوت میں اور بہت زیادہ تھے مال اور اولاد میں. آج تھوڑے سے مال اور اولاد میں تو اپنے آپ پہ بڑا اترا رہے ہو. کئی مقام پہ تو یہ آیا ہے کہ تمہیں تو اللہ نے وہ دیا بھی نہیں اہل مکہ. یا ہر سننے والا اپنے اوپر یہ بات لے، تمہیں تو ویسی طاقت اللہ نے دی بھی نہیں، وہ مال نہیں دیا، وہ اولاد نہیں دیا جو پہلے کے لوگوں نے دیا، پہلے کے لوگوں کو اللہ نے دیا تھا. اب کرے کیا؟ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہیں دیا سب کچھ میں نے، کچھ لوگوں نے اس کا صحیح استعمال کیا اور کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیا. ہوا کیا پھر؟ دیکھیے فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے مزے اڑا لیے، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، بخلاقہم ان کے حصے کا، ان کے نصیب کا، ان کے حصے کا. اور سو ٹھیک ہے نا بھائی، جاؤ تمہارے لیے بھی تمہارے حصے کے مزے ہیں، تم بھی مزے اڑا لو. کمستمتع الذین من قبلکم، جیسے کہ مزے اڑائے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. بات آئی سمجھیں؟ یعنی ہر بندہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں. دیکھیے کہ نصیبن کا مطلب بھی عربی میں حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، اوکے، اور خلاقن بھی پارٹ ہوتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ خلاقن وہ پارٹ ہوتا ہے جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے. جی ہاں، اخلاق سے حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ ہر بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کے حصے کا، اس کے نصیب کا، جو بھی اس کو اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ اللہ نے اس کو دے دیا ہے. اب کوئی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، کوئی غلط استعمال کرتا ہے. دیکھ لیں آپ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ وقت لے لیں، آپ صحت لے لیں، آپ مال لے لیں، آپ ٹیلنٹ لے لیں، ایجوکیشن لے لیں، اوکے، کوئی سب کو اللہ نے دیا ہے اللہ نے ایکول بانٹ دی ہے سب کو، ٹھیک ہے، سب کی استطاعت کے مطابق، لیکن کوئی اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کوئی غلط استعمال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا، سب جو بھی آئے اور جو بھی ہیں ابھی سب اپنے اپنے حصے کا جو ہے کیا کر رہے ہیں، حصے کا کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا فائدہ سب نے اٹھایا. لیکن ہوا کیا؟ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَذُوا، اوکے، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خُذُوا، کہ اور تم بھی اسی بحث میں پڑے ہو جس بحث میں وہ پڑے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا، انسان اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ لے کے فائدہ اٹھائے، لیکن بحثوں میں پڑے. اچھا بحث کس طریقے کی؟ دین کے خلاف باتیں کرنا، دینداروں کے خلاف باتیں کرنا، یعنی مقصد حیات کو بھلا دینا کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے. سوچے ذرا. اور دیکھیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن میں 70 منافقوں کا نام درج تھا.
ریکارڈڈ تھا، لیکن بعد میں اس کو اسکپ کر دیا گیا. آج میں اور آپ اس کو بائی ریٹن یہاں پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. واٹس اے ریزن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اس میں سے ہٹوایا؟ کیونکہ بعد میں ان کی نسلوں میں سے ایمان والے لوگ پیدا ہوئے، مسلمان اولادیں ان کی پیدا ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو یعنی کہ ابھی یہ جو نسل آئی ہے مسلمان کی، تو ان کے باپ دادا ٹھیک ہے جو بھی کر گئے، تو ان کے لیے یہ سمجھے آپ کے ایک کہ بے عزتی کا ایک نقطہ ہو جائے گا اور ان کے لیے ذلت کا سبب ہو جائے گا. دیٹس وائی اس میں سے ان 70 منافقوں کا نام نکال دیا گیا. اللہ اکبر. اور یہ چیز صحابہ کو معلوم تھی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، اے حذیفہ بتا دو اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. سوچئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، یعنی صحابہ بھی اپنے آپ کو منافقت سے پاک نہیں سمجھتے تھے اور نہیں بتاتے تھے، رازدار تھے نا. ہاں لیکن کیا ایک وجہ تھی کہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی پتہ لگا لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ منافقوں کی جنازہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ ان کے قبر کے پاس بھی نہیں کھڑے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس شخص کی نماز جنازہ نہیں اٹینڈ کرتے تھے یا نہیں پڑھاتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سی آئی ڈی ہو جاتی تھی کہ ہاں مطلب اس کا لسٹ میں نام تھا، تو وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے یہ کامنٹمنٹ جو ہوتی تھی نا، یہ اس طریقے کی ہوتی تھی. سبحان اللہ. سوچے ذرا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں وہ پڑے رہتے تھے، بحثوں میں پڑے رہتے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کیا نہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو دین پر بحث کرے، دینداروں پر بحث کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم. اور ان کے ساتھ جو دیکھیے ہوا کیا، یہی لوگ ہیں کہ ویسٹ ہو گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ہر بندہ اپنی فکر کرے. یہاں پر دیکھے کیا میں خاسرون میں تو نہیں آ رہی ہوں؟ سب اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں. کوئی بھی دیکھے اللہ تعالیٰ بتا رہے مجھے اور آپ کو، یہ سب چلے گئے دنیا سے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ چلے گئے تو تم بھی باقی نہیں رہو گے، تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. لیکن حبیطت اعمالہم ہوا تو خسارے میں پڑ جاؤ گے. اور دیکھیے یہ حبیطہ کہا جاتا ہے یعنی کہ یعنی کسی جانور کے پیٹ میں اتنا زیادہ چارہ بھر جائے کہ وہ پھٹ ہی جائے. جی ہاں، یہاں اعمال کی بولتے نا پاپ کا گھڑا، جیسے عام زبان میں اگر ہم لے تو بندہ اتنا گناہ کرے کہ پاپ کا گھڑا ہی پھٹ جائے اس کا. یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اس طریقے سے اور بہت سارے ایسے سمٹمز یہاں پہ بتائے گئے. دیکھیے ہر کوئی جو ہے وہ سمٹمز میں اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کرے. ہاں یعنی کہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ کیسے پتا چلے کہ نفاق میرے دل میں ہے. بس ان تمام سمٹمز کو رکھیں اپنے سامنے اور جانچنے کی کوشش کریں. اوکے، جو یہاں پر پہلے جو آیتوں میں دے دیا ہے نا 5 سمٹم جو دے دی گئے ہیں اس کو دیکھیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے اتنا زیادہ جو ہے دنیا کو پیورٹی دیتے ہو اور اتنی منافقت میں پڑھتے ہو. اور یہاں پہ دیکھیں کہ بہت سارا خلاصہ بھی کیا گیا ہے. جیسے ابھی ہم دیکھنا چاہیں نا کچھ اور سمٹمز یا اس طریقے کی باتیں، جیسے کہ منافق جو ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کی محبت بہت ہوتی ہے، دل کا بڑا چور ہوتا ہے، قرآن کو سننا پسند نہیں کرتا ہے، قرآن سے دوری ہوتی ہے، سنت سے دوری ہوتی ہے، دینداروں کی برائیاں کرتے پھرتا ہے اور اس کو برائیاں بے حیائی پھیلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینے کے لیے ہاتھ اس کا تنگ ہوتا ہے. اور ایک بالکل جو ہے وہ اسے جو ہے یعنی کہ ایسی محفلیں پسند آتی ہیں جو منافقت کی ہوں، اللہ کی محفلوں کو وہ پسند نہیں کرتا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں آپ کہیں تو سمجھے کہ ایک ایسا بلب جو بند ہو رہا ہے چالو ہو رہا ہے، بند ہو رہا ہے چالو ہو رہا ہے، اور ایٹ لاسٹ ہوتے ہوتے بالکل اس کی لائٹ ایک دم ڈیم ہو جاتی ہے. یہ اس طریقے کا اس کا دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دیکھو مزید اور تمہیں کیا پتہ نہیں ہے. آیت نمبر 70 میں جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. آیت نمبر 70 قوم نوح، قوم عاد، ثمود اور قوم ابراہیم. کہ ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی کہ آج یہ اگر منافقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں
تو بھائی بتاؤ یہ پہلے کی قوم کے لوگوں نے بھی یہی کیا، تو کیا وہ باقی ہیں دنیا میں ابھی؟ وہ سب چلے گئے، تو تمہیں بھی جانا ہے۔ اب واحد مقام ہے دیکھیے کہ شاید پورے قرآن میں جہاں پر قوم ابراہیم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر دیکھیے کہ جو قوموں کا نام لیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر بھی عذاب آیا تھا، اور اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی جو ان کی خبریں نہیں آئی، اور الٹی ہوئی آبادیوں کی خبریں ان کے اوپر نہیں آئی۔ یہ کون تھے؟ الٹی ہوئی بستی قوم لوط۔ ان کا معاملہ تو ایسا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو آسمان پر لے جا کر اور پٹ کر کے پلٹ دیا، چھت ان کا جو بیس بن گیا تھا، بیس ان کا چھت بن گئی تھی ایسا۔ اب ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں ایسا اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا؟ آتتہم رسولہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح بینات کے ساتھ، اور کیا کیا انہوں نے ان کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے ان پر، ہاں لیکن وہ تھے اپنے ہی آپ پر وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سوچے کوئی یہ نہ کہے ہائے بیچارے کیوں اللہ نے بستیوں کو پلٹا دیا، کیوں ان کو عذاب دیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بس بھائی انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ بس چیپٹر کلوز کر دیا یہاں پر۔ یہاں پر دیکھیں کہ منافقت کا جو چیپٹر ایک چلا تھا وہ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں آ کر۔ کتنی کلیئرلی بات کہہ دی گئی ہے کہ کیوں انسان اپنے اندر یہ بیماری پالتا ہے، کتنے دن تک جی سکتا ہے اس کے ساتھ، ایٹ لاسٹ تو اس کو مرنا ہی ہے نا۔ یہاں پر جو ہے وہ بات کو پوری کر دی گئی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ٹاپک ہمارا پورا ہوا۔ غور و فکر کریں آیتوں پر انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔